ہائے میں رابیل کی دوست ہوں۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ ایمان کی طرف بڑھایا تو ایمان نے بایاں ہاتھ ہی آگے کر دیا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں رائٹ ہینڈ آگے کرتے ہیں۔ سوری مگر میرا رائٹ ہینڈ موو نہیں کرتا۔ ایمان کو لگا شاید اسے معلوم نہیں، اس لیے خود ہی بتا دیا۔ رابیل وہاں بیٹھی ہے۔ ایمان نے خود ہی اس کی طرف اشارہ کیا جو رافعہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان دونوں سے بے خبر۔ اوہ تھینک یو۔ ویسے ایسا کیا کیا آپ نے ڈاکٹر عباد جیسے ہینڈسم بیچلر نے کہ آپ سے شادی کر لی؟ اس نے عجیب سی نظر ایمان پر ڈالی۔ مطلب صاف ہے، آپ کہاں اور وہ کہاں۔ ویسے ڈاکٹر عباد ہیں بہت بڑے دل کے، دیکھیں نا کیسے انہوں نے معذور لڑکی کو نکاح میں لے لیا۔ کوئی کہاں اتنا بڑا دل کر سکتا ہے۔ اوہ معاف کیجیے گا، میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا، میں تو ویسے ہی۔ کوئی بات نہیں۔ ایمان کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں تو سر جھکا کر اسے مشکل سے کہا، رکو۔ عباد جو ایمان کے پاس آ ہی رہا تھا ان کی باتیں سن چکا تھا۔ ہائے۔ اس نے عباد کے پکارنے پر خوشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عباد نے نوٹس ہی نہیں لیا، جو کہ وہ شرمندہ ہو کے واپس پیچھے کھینچ چکی تھی۔ عباد 2 قدم آگے چل کر ایمان کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ دیکھیے مس، جو بھی آپ کا نام ہے، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہوتی کون ہیں میرے گھر آ کر میری بیوی کی انسلٹ کرنے والی؟ میری بیوی آپ سے 1000 گنا پیاری ہے، بہتر اور پیاری ہے۔ اگلی بار آنے کی زحمت بھی مت کیجیے گا۔ آپ جا سکتی ہیں، مجھے اور میری وائف کو آپ کی وشز کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں آئیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، مگر میں تو جسٹ گیٹ لاسٹ آئی سیڈ۔ وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بنا 2 منٹ کے اندر عباد نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ اب وہ ایمان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایمان نے دور سے ہی عباد کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ ان کے سامنے اپنی فرینڈ کو کھڑا دیکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم ذرا ڈھنگ کے دوست بنایا کرو، جنہیں یہ پتہ ہو کہ کسی کے گھر مہمان بنے تو کیسے پیش آتے ہیں۔ اپنا سارا غصہ رابیل پر نکال رہا تھا جسے بات کا ہی پتہ نہیں تھا۔ مگر ہوا کیا؟ تمہاری دوست میری بیوی کو باتیں سنا رہی تھی۔ تھوڑی تمیز سکھاؤ اسے، اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے اسے چلتا کرو ورنہ اس کی گردن دبا دوں گا میں۔ عباد کے انداز سے تو رابیل کا حلق بھی خشک ہو گیا تھا۔ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتی باہر لے گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ عباد نے ایمان کا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا جہاں اس کی آنکھوں میں مانو سمندر ہی اتر رہا تھا۔ اوہ پاگل، دوسروں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، اس طرح تو لوگ جینے بھی نہیں دیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی لوگوں کے کہے کے مطابق بھی چلیں گے نا، تب بھی وہ ہماری خامیاں نکالنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اپنا رومال نکال کر خود ہی ایمان کی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ اس وقت دونوں بہت ہی قریب کھڑے تھے۔ سب لوگ انہیں دیکھتے ہنسنے لگے۔ سعدیہ اور حسن تو بہت ہی خوش تھے، اتنی پیاری بہو جو ملی تھی ان کو۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ ان کی تصویریں بھی لے لی تھیں، جس میں عالمدین بھی شامل تھے۔ مہمانوں کو کھانا سرو کیا گیا تو سب کھانا کھانے لگے۔ ایمان خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ رہی تھی۔ سب کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی آمنہ اور سعدیہ نے اسے جا کر عباد کے کمرے میں بٹھا دیا۔ تب زارا اور پرویز بھی یہیں آ گئے۔ پرویز نے اس کی جھولی میں تحفہ رکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زارا نے بھی ایمان کو پیار دیا۔ ایمان اور عباد کے لیے دونوں بہت خوش تھے۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم کہ خود بخود اس کی طرف دل کھینچا چلا جاتا تھا۔ ایمان، جو ہو گیا وہ ماضی تھا میری بیٹی، اب آگے کی طرف دیکھو، اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو۔ تمہیں خوش دیکھ کر طاہر کی روح بھی خوش ہوگی میرا بچہ۔ رافعہ ایمان کا ہاتھ چوم کر سب کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کافی دیر ایمان اسی حالت میں بیٹھی عباد کا انتظار کرتی رہی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ کیوں انتظار کر رہی ہے۔ اس کا جلدی سے جگہ سے اٹھی تو اس کا کپڑوں کا بیگ تھا ہی نہیں۔ پھر سوچا شاید وارڈروب میں ہو۔ وارڈروب کھول کے دیکھا تو صرف عباد کے ہی کپڑے لٹک رہے تھے۔ امی میرا سامان رکھنا ہی بھول گئی ہیں، اب کیا کروں؟ انگلیوں کو دانتوں میں دبائے سوچنے میں مصروف تھی جب کمرے کے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جلدی سے میکسی سنبھالتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ عباد کمرے میں آیا تو ایمان صوفے پر بیٹھی پریشانی سے لب کاٹ رہی تھی۔ اسے اس کی اس طرح دیکھ کر عباد نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی۔ پھر دوبارہ دروازہ بند کرتا سامنے پڑی کھانے کی ٹرالی اٹھا کر اس کی طرف ہی لے آیا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عباد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کروایا۔ کھانا کھاؤ۔ پلیٹ میں کھانا نکال کر خود ہی نوالا بنا کر ایمان کی طرف بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ہم لڑائی بعد میں کنٹینیو کریں گے، کھانے سے کیا دشمنی؟ ایک دفعہ کہہ دیا تو مجھے بھوک نہیں، زیادہ فرینڈلی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ابھی۔ میں نے کب کہا معاف کر دو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو بس، ورنہ پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا، خود سے باتیں مت بناؤ۔
ابھی ایمان بات کر ہی رہی تھی جب اس کے پیٹ سے سچ میں آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایمان شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ لو کھانا کھاؤ، آئی پرومس اس کے بعد میں آرام سے بیٹھ کر ساری ڈانٹ سنوں گا۔ اب کی بار ایمان نے آرام سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ اسے آرام سے کھاتا دیکھ کر عباد مزید نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ اب بولو میں تیار ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر عباد سیدھا ہو کر ایمان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کا رخ مکمل ایمان کی طرف تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ایمان نے اسے ایک بار بھی دیکھنا ضروری نہ سمجھا تو عباد نے کھینچ کر اسے گلے لگایا۔ عباد چھوڑو مجھے۔ عباد کے اتنے قریب آنے پر ایمان بالکل بکھلا گئی۔ اس نے کب عباد کا یہ رخ دیکھا تھا؟ اس کی قربت سے ایمان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ اب وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک ہاتھ اوپر وہ کمزور جان، اس بے جان سی مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اپنے بیکار کوششوں کو چھوڑ دو۔ میں تمہارے دل کی بات سننے کا منتظر ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد گرفت مضبوط کیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا پلیز۔ عباد یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ اس طرح بیٹھے ایمان کی سانسیں بند ہونے کو تھی۔ آنکھیں بند کرو، اپنی اگلا حکم آیا۔ نہیں کرو، نہیں مجھے نہیں کرنی، ہٹو پیچھے۔ آنکھیں بند کرو ایمان، عباد نے سختی سے کہا۔ اس بار ایمان نے اس کی بات مان کر سچ میں آنکھیں بند کر لیں۔ کیا محسوس ہو رہا ہے بتاؤ مجھے، میں سننا چاہتا ہوں تمہارے دل کی ہر ایک بات، ہر دکھ میں سننا چاہتا ہوں۔ ایمان اپنے اندر کے دکھ کو باہر نکالو، تبھی تم آئندہ زندگی میں خوش رہو گی۔ عباد کے خاموش ہوتے ہی کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب اسے صرف ایمان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عباد نے اس پر تھوڑی سی گرفت مضبوط کی، جیسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ۔ کیوں کیا ایسا تمہیں پتہ ہے سب کے سامنے کتنا شرمندہ ہوئی، سب کیا سوچیں گے۔ میں نے اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی۔ میں سن رہا ہوں، تم مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی ہے۔ تم نے مجھ پر ترس کھا کے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ تم ڈاکٹر ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے ایک معذور سے شادی کر لی۔ ایک اور سسکی۔ اچھا، عاشر نے مجھ سے کہا میں کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ بات کرتے اس بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عباد کچھ نہیں بولا تھا، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ایمان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ ایمان تھوڑی دیر بعد خود ہی خاموش ہوگی۔ ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے ہی کسی کو عاشر کے بارے میں نہیں بتایا۔ کتنا خوش تھے وہ، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ سسکی۔ عاشر نے مجھے مارا بھی تھا، صرف اس لیے مجھ سے ایک ہاتھ سے کام نہیں ہوتے تھے، مگر میں نے کوشش بھی کی تھی، پھر بھی سب خراب ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر میں ایسی ہوں تو تم جانتے ہو وہ مجھے بستر پر بھی سونے نہیں دیتا تھا۔ 2 سال میں نے سردی گرمی ایسے ہی فرش پر سو کر گزارا کیا ہے۔ مجھے بہت درد ہوتا تھا۔ 1-2 بار میں پھپھو کو بتانے گئی تھی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے لگا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، شاید میرے لیے اس کا دل نرم ہو گیا، مگر میں غلط فہمی میں تھی۔ وہ ایمان خاموش ہوئی تھی۔ کہو ایمان۔ ایک دن جب پھپھو والے کوئی گھر نہیں تھا، اس نے مجھے کہا چلو باہر آگ پر سنیکس بناتے ہیں۔ میں خوش ہو کر چلی گئی تھی۔ پھر سنیکس بناتے اس نے مجھے کہا آگ جلا دو، دھواں ہو رہا ہے۔ میں جیسے جھکی، اس نے جان بوجھ کر گرم سیخ میری گردن پر لگا دی۔ درد سے میری چیخ نکل رہی تھی جب اس نے ٹیشو اٹھا کر سارے میرے منہ پر ڈال دیے۔ اس دن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس زندگی سے چھٹکارا دے دے، میں روز عذاب سہ نہیں پاؤں گی، اس سے اچھا ہی ہے کہ ابو کے پاس چلی جاؤں۔ سسکی۔ اس دن میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ، اس لیے کسی کو بتا نہیں سکی۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی اس نے پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ میں گندی ہوں، ایک ہاتھ ہے میرا۔ چپ ہو جاؤ۔ عباد نے اپنی میچی ہوئی آنکھوں کو کھولا تو بالکل لال تھی، آنسو آنکھوں سے نکل کر گال پر بہہ رہے تھے، جو تھوڑی سے ہو کر ایمان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بہت ان لکی ہوں عباد۔ ایمان نے ہلکی سی آواز میں ہچکی لی۔ غلط ان لکی تم نہیں ہو، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ بس اب بھول جاؤ سب، کل سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو گی جس میں دکھ نہیں ہوں گے، اور یہ بات نکال دو اپنے دل و دماغ سے کہ میں نے تم سے ترس کھا کر شادی کی ہے۔ یہ میں بہت جلد تمہیں ثابت کر دوں گا۔ عباد بات کرنے کے بعد بھی ایسے ہی ایمان کو لیے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ایمان کی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ عباد کے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کی بھی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ایمان سو چکی ہے۔ آرام سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا، اچھی طرح کمفرٹر اڑایا اور خود بالکنی میں آ گیا۔ صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو عباد کمرے میں نہیں تھا۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا،
پھر رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں تو اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ یہ کیا کر دیا میں نے ایمان، کیا سوچے گا وہ؟ اوفو، کچھ نہیں سوچ رہا میں کچھ نہیں سوچ رہا میں، جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہی ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے اب تم ہلکا محسوس کر رہی ہوگی۔ عباد کمرے میں آتے اس کے دل کی بات سمجھ کے جواب دے چکا تھا۔ وہ میں ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ کیا مصیبت ہے، گور کیوں رہے ہو؟ اپنی ہفت مٹانے کو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ میں کب گور رہا ہوں؟ ویسے بھی میرے گھورنے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عباد چلتا ہوا اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا تو ایمان مزید پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ کیوں میرے اوپر تم نے اپنا نام لکھا ہوا ہے؟ بات بول کر ایمان خود بھی پچھتائی تھی۔ عباد سے بحث کرنے کے چکر میں یہ تک بھول گئی تھی وہ کہہ کیا رہی ہے۔ ویسے تم کہہ بھی سکتی ہو مسز عباد حسر عالم۔ عباد نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بسے جہاں کو دیکھ کر ایمان کی دھڑکن نے 100 کی سپیڈ پکڑی۔ باقی باتیں بعد میں، چلو اٹھو، تمہارا سامان لے آیا تھا صبح تمہارے کمرے سے، چلو اٹھو فریش ہو کر آؤ۔ ماحول کو نارمل بناتے عباد نے اسے واش روم میں دھکیل دیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایمان واش روم سے باہر آئی تو اس نے ہلکے پیلے رنگ کا گھٹنوں سے نیچے آتا فراک پہن رکھا تھا، ساتھ وائٹ دوپٹہ اور وائٹ ٹراؤزر تھا۔ کھلے کالے بال اور جولری وہ ساری ہی اتار چکی تھی اور چہرے پر میک اپ کا نشان تک نہ تھا۔ عباد نے نوٹ کیا کہ وہ جھجک رہی ہے۔ بیٹھو۔ عباد نے ڈریسنگ کے آگے رکھی چیئر پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان کے بیٹھتے ہی وہ اس کے بال بنانے لگا، جو کچھ دیر پہلے اس نے ویڈیو میں دیکھے تھے۔ کافی بار وہ طاہر کو بھی اس کے بال بناتا دیکھ چکا تھا۔ ادھر ایمان آنکھیں پھاڑے آئینے میں دیکھ رہی تھی، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی ادھر سے بال لیتا اور کبھی درمیان سے پکڑ لیتا۔ یار یہ بن کیوں نہیں رہا؟ ویڈیو میں تو اس نے ایسے ہی بنایا تھا۔ کنگھا ہاتھ میں پکڑے افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عباد نے اتنی عجیب سی شکل بنائی ہوئی تھی، ایمان کو ہنسی آ گئی، مگر وہ ہنسی کنٹرول کر کے بیٹھی رہی۔ عباد نے دوبارہ ویڈیو آن کر کے آئینے کے پاس رکھا، اب خود بھی ساتھ بنانے لگا۔ ویڈیو میں لڑکی نے آگے کے بالوں کو فرینچ بنا کر پیچھے کے بالوں کا بن بنایا تھا۔ عباد سے فرینچ ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ 2 بال دے کر تھوڑے اور بال اٹھاتا تو پیچھے والے واپس کھل جاتے۔ یار یہ اس کو خود کیا بنانا آ گیا ہے، خود کو توپ سمجھ رہی ہے۔ انسان تمیز سے بتاتا ہے یا سکھاتا ہے، یہ بھلا طریقہ ہے؟ تب کر اس نے موبائل ہی بند کر دیا۔ اس بار ایمان ہنسی تھی اور زور سے ہنسی تھی، پورے کمرے میں اس کی ہنسی گونجی تھی۔ عبادت نے آئینے میں اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ کل کی نسبت آج اس کے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ اسی پل عباد کو اس میں پچھلی ایمان کی جھلک نظر آئی تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اسے زندگی کی طرف لانا۔ ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان کے نیچے آتے رافعہ نے زور سے اسے ڈانٹا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ خود جو کرسی پر بیٹھ رہی تھی واپس سیدھی ہو گئی۔ کیا ہو گیا دادی؟ میں نے کیا کیا؟ یہ کیا سر جھاڑ منہ پھاڑ حال بنا کر تم نیچے آ گئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے نئی نویلی دلہنیں ایسے نیچے نہیں آتی؟ خود کے لیے نئی نویلی دلہن کا لفظ سن کر ایمان کو شرمندگی نے آن گھیرا تو عباد کے چہرے پر مسکراہٹ نے ڈیرے ڈال لیے۔ مگر دادی چپ رہو، تم جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ۔ شاباش۔ ایمان برے منہ بناتی واپس کمرے میں چلے گی تو سب لوگ اسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہونٹوں پر ہلکی سی ریڈ لپسٹک لگی تھی اور ڈریس بھی چینج کر کے اس نے وائٹ اور ریڈ کلر کا کارآمد سوٹ پہنا تھا، جس کے گلے اور بازو پر ہی کام تھا۔ اسے دیکھ کر رافعہ نے اپنا سر پیٹ لیا مگر بولی کچھ نہیں۔ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد رافعہ دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ بیٹھو دونوں۔ رافعہ کے کہنے پر ایمان اور عباد دونوں صوفے پر بیٹھ گئے تو مگر الگ الگ کونوں میں۔ رافعہ نے انہیں دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لاکر کھول کر اس میں سے 3 باکس نکال کر انہوں نے عباد کو تھما دیے تو وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ پہناؤ اپنی بیوی کو۔ جو کنگن تم لے کر آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ بیوی کو دینے ہیں یا خود کے لیے رکھ لیے ہیں؟ توبہ دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ دماغ سے نکل گیا، کمرے میں ہی ہیں۔ عباد نے جلدی سے کان پکڑے ورنہ تو رافعہ کا بھروسہ نہیں، اسے 4 لگا دیتی۔ آج کے بعد اسے میں اس حال میں نہ دیکھوں ورنہ تمہاری خیر نہیں، سمجھے؟ رافعہ نے ایمان کی جگہ عباد کو جھاڑ پلا دی۔ ایمان ایک ہاتھ سے جولری تو پہننے سے رہی، اس لیے عباد کی کلاس لگ رہی تھی۔ دادی میں بعد میں پہن لوں گی پلیز۔ اتنی ساری جولری دیکھ کر ابھی سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، مگر رافعہ کی آنکھیں دکھاتے خاموش ہو گئی۔ عباد ایمان کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پر لے آیا، خود اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ پہلا باکس کھولا تو اس میں گولڈ کی بھاری چین تھی، ساتھ میں کانوں کے بندے بھی تھے جو عام روٹین میں پہنے جا سکتے تھے۔ تھوڑا سا اس کا دوپٹہ پیچھے کر کے اس کے کانوں میں بندے ڈالے، پھر پیچھے ہو کر ایمان کے چہرے پر نظر ڈالی
تو سرخ ہو رہا تھا۔ پھر چین اٹھا کر گلے میں ڈالنے لگا۔ عباد کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے چین کا ہک نہیں لگ رہا تھا۔ اسی کوشش میں اس کی انگلیاں بار بار ایمان کی گردن سے مس ہو رہی تھیں، جسے وہ بار بار اپنے کندھے ہلا رہی تھی۔ ایک دو بار کوشش کرنے کے بعد جب نہ ہوا تو اسے ایمان کے قریب ہونا پڑا۔ تم تمیز سے نہیں پہنا سکتے، بار بار مجھے ٹھنڈے ہاتھ لگا رہے ہو۔ ایمان کی سرگوشی کان میں پڑتے ہی عباد کا کہکہ نکل گیا، جس پر رافعہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ عباد کیا مسئلہ ہے؟ سوری دادی، وہ مجھے بات یاد آ گئی تھی اس لیے۔ اب کی بار اس نے جان کر ہک لگا کر دونوں ہاتھ ایمان کی گردن کے ارد گرد رکھ دیے۔ رافعہ کا دھیان ان کی طرف تھا نہیں، اس لیے وہ نہیں دیکھ پائیں۔ امی، ایمان نے جلدی سے اس کی ٹانگ پر چٹکی کاٹی، جس سے وہ پیچھے ہو گیا۔ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دادی، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ایمان رونی شکل لیے رافعہ کو بتانے لگی۔ ایمان، کیا بچپنا ہے یہ؟ آرام سے بیٹھو، شوہر ہے تمہارا، یہ کیا طریقہ ہے؟ رافعہ نے ایمان کی باتوں کا کوئی اور مطلب ہی اخذ کر لیا۔ ایمان تو کہہ کر بری پھنس چکی تھی۔ اب مجھے آواز نہ آئے، سمجھے دونوں؟ انگلی اٹھا کر دونوں کو وارننگ دی۔ عباد دانت نکالے اس کی رونی صورت دیکھ رہا تھا، پھر آرام سے دوسرا باکس کھولا جس میں رنگ تھی۔ رنگ اس کی انگلی میں ڈالنے کے بعد آخری باکس کھولا تو اس میں پائل تھی۔ دادی، یہ زیادہ ہو جائے گا، ویسے بھی اب یہ کون پہنتا ہے؟ ایمان نے التجا کی۔ عباد، پہناؤ تم، میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں پہنتی یہ۔ رافعہ اپنا کام چھوڑ کر ان کے سر پر کھڑی ہوگی۔ ایمان کے منع کرنے کے باوجود عباد نے نیچے بیٹھ کر پائل اس کے پیروں میں ڈالی۔ عباد نے اسے ٹیکسٹ کیا۔ ایمان، جواب تو دو پلیز۔ ایمان، کیا ہے؟ عباد کے مسلسل میسج آتے دیکھ کر وہ چڑ گئی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے بات کرنی ہے، کمرے میں آؤ۔ مجھے نہیں آنا۔ ایمان، اب کی بار وہ غصے والا ایموجی بھی ساتھ تھا۔ میرا سر مت کھاؤ عباد۔ عباد نے میسج کر کے موبائل کو پاور آف کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ اس وقت سعدیہ اور آمنہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عباد اسے بیٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی جب آمنہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عباد اندر داخل ہوا۔ سردی کی وجہ سے عام سے ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی، پھر پیروں میں جرابیں ڈالے وہ بغیر جوتے ہی آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اور تم بستر سے نکل کر یہیں آ گئے ہو کیا؟ سعدیہ نے اسے اس حال میں دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ چچی کارٹون بن کر آ گیا ہے نہیں؟ ایمان نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کہیں وہ سن نہ لے۔ میں ایمان کو لینے آیا ہوں، کب سے اسے میسج کر رہا ہوں مگر یہ آ نہیں رہی، تو میں خود آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر ایمان نے اسے گھورا تو سعدیہ اور آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ عباد کو کہاں ان کی پرواہ تھی، ایمان کو کلائی سے تھامتا کھینچتا ہوں اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا ہے؟ مجھے نیند آئی ہے تو میں کیا کروں؟ عباد، مجھے کیوں لے آئے ہو؟ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اور پاگل کو کیا کہے۔ تم کچھ مت کرو، بس یہی رہو میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ ایمان کے گال کو چھوتا صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ ایمان بیڈ پر لیٹنے لگی تو اسے اس طرح صوفے پر دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں آ جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ نہیں ایمان، تم آرام سے سو جاؤ، میں مینیج کر لوں گا۔ ہاں، تاکہ تمہیں زکام ہو جائے اور صبح پھر دادی سے مجھے ڈانٹ پڑ جائے۔ اس کی بات پر ایمان کی تیوڑی چڑھی۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے مجھے ٹھنڈ بہت جلدی لگتی ہے۔ عباد نے چہرہ اونچا کر کے ایمان کو دیکھا۔ ہاں، جب وقت ملتا تھا ہماری لڑائی، ابو کا لاڈ، امی کی باتیں، چچی چچا کا پیار، دادی دادا، سب کو یاد کر کے دل بہلا لیتی تھی۔ میں ایک بار میں چوری ملنے آ بھی رہی تھی، مجھے لگا 5 قدم کا فاصلہ ہے، جلدی سے آ جاؤں گی۔ پھر کیا؟ جیسے باہر نکلی وہ سامنے موجود تھا، اسی وقت گھر واپس آیا تھا، مجھے آرام سے کمرے میں لے آیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ سوال کرتے عباد نے اپنے دل کو مضبوط کیا تھا۔ ایمان تھوڑا سا مسکرائی، یہ ہنسی عباد کو اس کے غم کا پتہ دے رہی تھی۔ وہی جو ایسے مرد کرتے ہیں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس نے، دکھ اس بات کا نہیں ہے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے دکھ اس بات کا پر ہوتا تھا کہ میرا کزن ہو کر اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، کہ میرا اپنا ہو کر اس نے میرے ساتھ غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ ایمان، میں ٹھیک ہوں عباد، تم یہاں آ جاؤ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، میں وہاں سو جاؤں گی، تمہیں میری قسم اگر منع کیا تو۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے لگا کہ تمہیں پریشانی ہوگی تو خود ہی بیڈ پر لے آؤں گا، مگر شکوہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ عباد بیڈ پر آ گیا تو ایمان اٹھ کے اس کی جگہ صوفے پر لیٹ گئی۔ رات کو وقفے سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر ایمان بالکل آرام سے سو رہی تھی۔ عباد بھی اسے دیکھتے واپس لیٹ گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا، جو لڑکی 2 سال تک بغیر بستر کی فرش پر سو سکتی ہے، وہ صوفے پر تو آرام سے سو سکتی ہوگی نا۔
اگلی صبح ایمان عباد کو لے کر زارا کے گھر آیا تھا۔ کچھ دیر وہاں سب سے باتیں کرتے اسے لے کر قبرستان آ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ ایمان کو کار سے باہر نکالتے وہ طاہر کی قبر کے پاس لے آیا، پھر نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ قبر پر رکھا۔ تمہیں یاد ہے ایمان، تایا ابو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا ایک بار جب میں تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں، میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ ایمان بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ تایا ابو نے کہا تھا لڑائی مت کیا کرو، تم دونوں بڑے ہو گئے، اور عباد تم سے مجھے بڑی امیدیں ہیں یار۔ جب میں نہ ہوں تو ایمان کا خیال رکھنا، جیسی ایمان ہے ویسے ہی تم۔ عباد کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہاں اور تم نے کہا تھا جی تایا ابو، آپ فکر مت کریں، ایمان کا پورا خیال رکھوں گا۔ تم نے ان کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا۔ دونوں نے ہی طاہر کی قبر کے ساتھ بیتی باتوں کو لفظ بہ لفظ دہرایا۔ آج وہ نہیں ہے ایمان، مگر مجھے میرا وعدہ یاد ہے، میں اپنی پوری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا۔ تایا ابو سے کیا وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ آج یہاں لانے کے پیچھے بھی میرا یہی مقصد تھا کہ تم جانتی ہو کہ میں تایا ابو کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ پاپا سے بڑھ کر تایا ابو سے پیار تھا۔ پاپا کے ساتھ میری لڑائی اکثر رہتی تھی، مگر تایا ابو کی میں ہمیشہ عزت کرتا تھا اور کبھی ان کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں۔ آج میں تایا ابو کے سامنے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ عباد کی بات سن کر ایمان نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتا ہوں جو ہوا اس کا طریقہ غلط تھا، مگر تم سے شادی کر کے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ عباد کی بات سن کر ایمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا تو عباد نے گرفت مضبوط کر دی۔ تم سے شادی کا خواب میرا بہت پہلے کا تھا، جانتی ہو ایمان، عاشر سے تمہاری شادی کے پہلے سے ہی میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ آئی لو یو سو مچ ایمان۔ ایمان نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، آج تمہیں سننا ہوگا۔ میں دادا سے بات کرنے ہی والا تھا، مگر تمہاری شادی عاشر سے ہو گئی۔ اس وقت میری عمر بھی نہیں تھی، سب مجھے بچہ ہی سمجھتے تھے۔ تم مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ عاشر سے تمہاری شادی کے بعد اس لیے میں نے پھپھو کے گھر آنا بھی کم کر دیا۔ جب تم کسی اور کے ساتھ دیکھتا تھا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ شاید تمہیں بچکانہ باتیں لگ رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے۔ پھر میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا۔ اس کی بڑی وجہ تمہیں بھولنے کی ناکام کوشش بھی تھی۔ دیکھتے دیکھتے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا۔ مجھے لگا تمہیں بھول چکا ہوں، تب تک بچپن میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا، مگر جب دوبارہ تمہارا سامنا ہوا تو میں پہلے والا عباد بن گیا۔ ایمان سانسیں روکے عباد کو سن رہی تھی، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تایا ابو کی وفات پر میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، مگر تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد تم بالکل چپ ہو گئی تھی، عجیب باتیں کرتی تھی جس کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ میرا دل کیا وجہ جانوں، مگر یہ سوچ کر خیال جھٹک دیا شاید تایا ابو کے دور ہونے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہو۔ ایک دن اچانک دادو اور پاپا تمہیں لے کر گھر آ گئے تو تم کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ دادو اور پاپا کی آنکھیں بھی نم تھی۔ جب تائی امی زور زور سے رو رہی تھی تب امی نے بتایا کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے عاشر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا، دادو نے اس سے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں۔ اس رات میں بہت رویا تھا، یہ سوچ کر پتہ نہیں کہ تم نے اتنے دن کیسے سب برداشت کیا ہوگا۔ میں تایا ابو سے اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ ایمان، تم سے شادی میں نے ترس کھا کر نہیں کی یار، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنے سال تم سے جدا رہ کر بھی دیکھ لیا، مگر تمہاری محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی، اتنی کہ اب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو ایسا لگتا ہے کسی نے میرا دل نکال لیا ہے۔ اس کی باتوں کے سحر میں ایمان اس قدر کھو چکی تھی کہ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہوش تو تب آیا جب عباد نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس کے آنسو چن لیے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ عباد کی آنکھوں میں آس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ حد ہے، میں تو اتنا فرسٹ پوزیشن لینے پر نہیں بولا جتنا اپنی محبت کے اظہار کے لیے بول گیا۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان کی بات سن کر عباد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عباد، مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، بٹ کھل کر کہو اپنی بات۔ مجھے کچھ وقت دو پلیز۔ ایمان نے اپنی پلکیں جھکائی تھیں۔ بس اتنی سی بات، جتنا وقت چاہے لے لو، اور میں اسی میں خوش ہوں کہ تم نے میری بات کا یقین کر لیا۔ گھر چلیں اب۔ ایمان کھڑی ہوئی تو عباد کو اپنی جگہ کا خیال آیا۔ تمہیں نہیں لگتا ویسے میں دنیا کا پہلا مرد ہوں جس نے قبرستان میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ آنکھوں میں شرارت لیے اس نے پھر سے ایمان کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، تم کھسکے ہوئے ہو۔ اب تمیز سے چلو اور شکر کرو لوگ نہیں تھے، ورنہ تمہارا جوتے کھانے کا بھی پورا پلان تھا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کتنی ناشکری ہو تم یار، اتنے اچھے اظہار کے بعد بھی تم مجھے کھسکا ہوا بول رہی ہو۔ عباد نے اس سے شکوہ کیا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا تم سے،
مجھے تو لگتا ہے تایا ابو آپ کی بیٹی نے مجھے اگنور کرنے کا اسپیشل کورس کیا ہے۔ اس کے جواب نہ دینے پر عباد نے پیچھے مڑ کر طاہر کی قبر کی طرف دیکھا۔ ایمان بھی رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یکدم ہوا کا جھونکا آیا تو مٹی اڑ کر عباد کی آنکھوں میں چلے گی۔ اس وقت دونوں قبرستان سے باہر موجود تھے، جہاں سے طاہر کی قبر صاف نظر آتی تھی۔ مل گیا جواب۔ مجھے تو لگتا ہے ابو نے تمہیں سزا دی ہوگی، اور کرو میری برائی ان سے۔ ایمان کو خود اپنی سوچ پر ہنسی آئی۔ یار دیکھو تو صحیح، آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہے، کیسی بیوی ہو تم، بار بار مجھے یاد مت دلایا کرو، معلوم ہے مجھے، اور یہ کوئی فلم نہیں ہے۔ میں آ کر تمہاری آنکھوں میں پھونک ماروں؟ تمہاری جیب میں رومال موجود ہے، وہ نکالو اور خود صاف کر لو، آرام سے کہتی ایمان کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ عباد سرد آہ بھرتا خود ہی آنکھ پہ رومال رکھتا کار میں آ گیا۔